بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ گولڈن لائن کے معزز دوستو حاضر ہیں۔ صلح حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف کاسد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے، کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 کاسد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس بھی جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابان بن سعید کی پناہ لی جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ منظور کر لی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ تک پہنچے، ان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں۔ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا اے اللہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے اے پیغمبر جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کی عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئی
نمبر 1، 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کا رسول اسے واپس بھیجنے کا پابند ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرائط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ کوئی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 4 پہ تھا، کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ بردار بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ نمبر 5 پہ تھا، مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پھر ہم ایسی شرائط قبول کیوں کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق فرما چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی، اگرچہ وہ اس تمنا میں تھی کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں، بسمکل اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ۔ ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی۔ اس لیے یوں لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہے تھے۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک دم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا اے محمد یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے، اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بولے کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہذا اسی صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والے ہیں۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ طے کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام پر عہد دیا ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام آس تھا، ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاں کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم، ان دو گواہوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کی کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمر جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجت الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مڑوانے کے لیے حجام کو بلوایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا سہیل بن عمر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ کا لکھے جانے میں طیش میں آ گئے تھے، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی سال 6 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنے ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم ذکر کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح خیبر کا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ والسلام۔